بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں اور امت کے مصلح ہیں۔ انہوں نے انسانیت کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں میں بہت سی حکایات، ایسی کہانیاں موجود ہیں جو ہماری خیر اور فلاح و بہبود کی ضمانت ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اخلاص اور خلوص، دل کی صفائی، اس بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت حکایت بیان کی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک نوجوان تھا، بہت ہی عبادت گزار، شب زندہ دار، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ بستی میں اس کی نیکی کا، اس کے تقوی کا بڑا چرچا تھا۔ اس بستی کے باہر ایک درخت تھا۔ لوگ اس درخت کو ایک مقدس درخت سمجھتے تھے، اور بدقسمتی سے لوگوں نے اس درخت کی پوجا شروع کر دی، سجدہ کرنا شروع کر دیا، اس درخت کی عبادت پر لگ گئے۔ نوجوان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس درخت کو کاٹ ڈالوں گا جو درخت شرک کا سبب بن رہا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنا کلہاڑا پکڑا، گھر سے نکلا اس درخت کو کاٹنے کے لیے، تو رستے میں اسے شیطان مل گیا۔ شیطان نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شیطان نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ شیطان نے اسے روکا، اور وہاں اس لڑکے اور شیطان کی مڈ بھیڑ ہو گئی، کشتی ہوئی۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس نوجوان نے شیطان کو الٹا کے مارا، زمین پہ دے مارا، پھینکا، اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ قریب تھا کہ شیطان مر جاتا، لیکن شیطان نے اس لڑکے کی منت سماجت شروع کر دی، اور لڑکے کو اس پہ رحم آیا، لڑکے نے اسے معاف کر دیا۔ پھر شیطان کھڑا ہوا اور اس نے اس لڑکے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہو کاٹ دو، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ تم اس معاملے کو کچھ دن کے لیے مؤخر کر دو، اور جب تک تم اس معاملے کو مؤخر رکھو گے میں ہر روز تمہیں 1 دینار دیا کروں گا۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ درخت کو تو میں نے کاٹنا ہے، چلو کچھ دن انتظار کر لیتا ہوں، ہر روز کے بدلے 1 دینار ملے گا، ضرورت پوری ہوگی۔ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ شیطان اپنے رستے پر چلا گیا، لڑکا اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اگلے دن شیطان آیا، دستک دی، اور اس لڑکے کو دینار دیا اور چلا گیا۔ لڑکا بڑا خوش ہوا، اور اس نے اس دینار کو اپنی ضرورت کے کاموں پہ خرچ کیا، گھر کے لیے سودا سلف لایا، سامان لایا۔ اسی طرح شیطان اگلے دن بھی آیا، پھر 1 دینار لے کر آیا، سونے کا سکہ۔ تو وقت گزرتا رہا، سونے کے سکے آتے رہے، لڑکے کی ضرورت پوری ہوتی رہی، اور وہ اس درخت کو بھول گیا۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ شیطان دروازے پر نہ آیا سونے کا سکہ لے کر۔ لڑکے نے انتظار کیا لیکن نہ آیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، کچھ دن گزرے، اور وہ شیطان سونے کا سکہ لے کر نہ آیا، تو لڑکے کو پھر سے درخت یاد آ گیا۔ اب جب درخت یاد آیا تو پھر اس نے کلہاڑا اٹھایا اور نکل پڑا۔ اب رستے میں دوبارہ اس کو شیطان ملا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ کشتی ہوئی، شیطان نے مزاحمت کی، لڑائی ہوئی، لیکن اب کی بار امام غزالی لکھتے ہیں کہ اب کی بار شیطان نے لڑکے کو اٹھا کر پھینکا، خوب مارا، اور شیطان اب لڑکے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ شیطان کو اس طرح اپنے اوپر غالب ہوتا دیکھ کر لڑکے نے منت سماجت شروع کر دی۔ شیطان نے کہا کہ ایک شرط پہ میں تمہیں چھوڑوں گا، کہ اگر تم بھی ان لوگوں کے ساتھ جا کر اس درخت کی پوجا میں لگ جاؤ گے۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ لڑکے نے شیطان کی بات مان لی، کھڑا ہوا۔ تو لڑکے نے شیطان سے پوچھا
کہ ٹھیک ہے میں ہارا تم جیتے، لیکن اب یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ پہلے میں نے تمہیں مغلوب کر لیا تھا، دبا لیا تھا، لیکن اب کی بار تم میرے اوپر غالب آ گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو شیطان نے اس کو سمجھایا، شیطان بھی کبھی سمجھاتا ہے۔ شیطان نے اس کو سمجھایا کہ پچھلی بار تم یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، تمہارے اندر اخلاص بھی تھا، تمہارے اندر خلوص بھی تھا، اور تمہارے اندر للہیت بھی تھی، لیکن اب کی بار یہ عمل اخلاص اور خلوص سے خالی تھا۔ اب کی بار پیسے کی محبت اور مال کی لالچ نے تمہیں اس کام پر آمادہ کیا تھا۔ تو اخلاص کے جاتے رہنے سے تمہاری روح کی وہ طاقت، جو طاقت شیطان کو مغلوب کر سکتی ہے، وہ طاقت نہ رہی اور تم مجھ سے شکست کھا گئے۔ تو شیطان کو، شیطانی وساوس کو، شیطانی عناصر کو مغلوب کرنے کے لیے انسان کو جو روحانی قوت چاہیے، وہ روحانی قوت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان میں اخلاص ہوتا ہے اور خلوص ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔